اسمع السامعین لفظ الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طه و یاسین جد الحسن والحسین بالقاسم
نے فرمایا تھا نا کہ بے کی تفسیر کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ایک آیت کی تفسیر کر دیں. تو جب امام اس کی تفسیر کرنے بیٹھے تو 70 اونٹوں کا وزن بن گیا. اتنا بار بن گیا تھا کہ وہ 70 اونٹوں پہ لادا جاتا تو تب بھی وزن زیادہ تھا، اونٹ کم تھے. تو اس بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت اسرار کی باتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے حوالے سے کل میں نے کچھ اسرار کے نئے موتی آپ لوگوں کے حوالے کیے تھے. میری کیا بات ہے، آل محمد نے عطا کر دی. ایک بات میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بڑے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بڑے علماء کو سنتے ہیں، یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ گفتگو تھوڑی مشکل ہے لیکن ضروری ہے. بہت سارا اندر مواد ہوتا ہے جو آل محمد نے عطا کیا ہوا ہے، جو میں شاعری میں نہیں ڈھال سکتا، لیکن وہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اب مجھ پر واجب ہے. پتہ نہیں کتنی حیات باقی رہ گئی، کتنی رہ نہیں گئی. جو ساتھ کے جتنے دوست احباب تھے کراچی میں، وہ تقریباً تمام ہی اپنے اس عہد کو پہنچ چکے جو انہوں نے عالم ارواح میں حسین سے کیا تھا. پتہ نہیں کب ہماری باری آ جائے. تو جو پاس ہے وہ آپ لوگوں کے حوالے ہے. بچوں کے لیے آج ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف کرے میں اسے مسلمان نہیں مانتا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ بھئی قرآن کے خلاف یہ عقیدہ، رسول کی بیٹیاں کہاں، قرآن سے عقیدہ کہاں؟ اگر کوئی ایک بیٹی مانے تب بھی قرآن سے کہاں ہے، اور اگر کوئی 3 بیٹیاں مانے تب بھی قرآن کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے کی ایک آیت ہے جس پہ شیعہ سنی تمام کے تمام مفسرین اور علماء متفق ہیں کہ یہ آیت سورت اس وقت نازل ہوئی جب جناب سیدہ کائنات میں تشریف لائی. سورت کیا؟ درود پڑھ جائے بڑی مشکل باتیں سرکار. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی. عطا پہ کل گفتگو. اب کیا کر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر، اونٹ بھی نہر کر. اور تیسرا حصہ اس کا کیا ہے کہ تیرا دشمن بے اولاد ہے، ابتر ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کفار رسول کو تانے ابتری دیتے تھے. ایسا ہی نا بھائی؟ عالم اسلام اس بات پر متفق ہے. یہ صرف شیعہ مذہب کی بات نہیں کر رہا، جو وہاں بھی پڑھ کر آیا اور جو یہاں پر بھی مولا عطا کر رہے ہیں، سب کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ سیدہ آ گئی، اب تانے ابتری ختم ہو گئے. کفار کیا دیتے تھے؟ تانے ابتری. اب یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے خلاف ہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں. اگر رسول کی اور بیٹیاں تھیں تو کفار تانے ابتری کیوں دیتے تھے؟ آپ نے لکھا اپنی کتابوں میں 2 اور بیٹیاں تھیں، کفار میں بیاہی گئی، اعلان رسالت ہوا، وہاں سے طلاق ہوئی، کسی اور کے نکاح میں آ گئی اور اسے ذوالنورین بنا دیا. آپ کا عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ تو نہیں. اس عقیدے کو قرآن پہ پرکھو. اگر پہلے بیٹیاں تھیں تو تانا ابتری کس چیز کا تھا؟ اس لیے جو بھی یہ کہے کہ زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی بیٹی تھی، وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بولتے قرآن کا بھی انکار کیا. صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ دیا جائے اس وعدے کے ساتھ، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی جوڑ دیا جائے. تو یہ بچوں کے لیے بات ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے
کی بیٹیاں تھیں تو اس کو سمجھ لیا کرو کہ وہ انکار قرآن کر رہا ہے، کیونکہ تانہ ابتری سیدہ کی آمد کے بعد ہوئی۔ اگر پہلے بیٹیاں ہوتی تو تانہ ابتری ملتا ہی۔ اب ایک چھوٹی سی بات اور کرو، فضہ کون ہے؟ اس گھر کی کنیز ہے۔ زہرا نے کیا کہا؟ بہن۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ جس کی منہ بولی بہن حسنین کے لیے وہاں کا درجہ رکھتی ہے۔ بھائی جس کی منہ بولی بہن حسنین کے لیے وہاں کا درجہ رکھتی ہے، اس کی سکی بہن حسنین کے لیے کیا ہوگی؟ میں نے کہا نا یہ توحید کے نمائندے ہیں، یہ رشتے بناتے ہیں تو توحید بچانے کے لیے، ورنہ یہ رشتہ ازدواج میں یا رشتہ اولاد میں منسلک ہونے کے محتاج نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ کے نمائندے ہیں، وہیں اللہ نے اپنے لیے بھی کہہ دیا کہ کفواً احد، میرا بھی کوئی کف نہیں ہے۔ اللہ نے زہرا کے لیے بھی کہہ دیا تھا کہ علی نہ ہونے تو زہرا کا کام کوئی نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک رہ جاتی۔ علی نہ ہونے تو یہ بات ٹھیک رہ جاتی۔ علی نہ ہونے تو یہ بات شریک رہ جاتی۔ سبحان اللہ۔ علی نہ ہونے یہ لا شریک رہ جائے، تو یہ اپنا کوئی شراکت دار بنا کے اس کی توہین بچا دے۔ نصیری یہ جو فستو پہ رب الکعبہ کہا علی نے، یہ کیوں کہا؟ لگ ضرب رہی ہے، زخم آ رہا ہے، اور علی کہہ رہا ہے کہ میں فائز ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اثرات کہاں ہے اس میں؟ نصیری آیا، علی تو اللہ ہے، اس نے کہا میں اللہ نہیں، نے کہا آگ جلاؤ، قبر آگ جلاؤ، اسی آگ پہ جھونک دو، ہنسنے لگا، کہا یا علی میں نے کہا تھا نا تو اللہ ہے، جسے تو نے محمد بنا کے بھیجا اس نے کہا ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے۔
یا جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. جب سچا امام ہے تو سچے امام کی سچی بات مانتا کیوں نہیں؟ یہی تو باقیوں سے بھی تکلیف ہے کہ جو امام کہتا ہے، جو مولا کہتا ہے وہ نہیں ماننا، جو ملا کہتا ہے وہ ماننا. شاد و آباد رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عجیب و غریب آیت ہے. اس میں اتنے اسرار ہیں. اسی کے حوالے سے جناب خمینی صاحب نے ایک شعر کہا ہے، اس کو میں ترجمہ سنا. فرماتے ہیں کہ اگر بے کے اسرار سے کوئی واقف ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار سے کوئی واقف ہو جائے تو وہ سجدہ بسم اللہ کو کرے. اللہ رحمت نازل کرے ایسے علماء پر جن کی حق بیانیاں آنے والوں نے چھپائی ہیں. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ان کی حق بیانیاں جو ہیں وہ چھپا دی گئی. 22 ایسی کتابیں ہیں خمینی علیہ رحمہ کی جنہیں جلا دیا گیا. کیوں؟ اس میں اسرار آل محمد جو منکشف ہوئے تھے وہ ظاہر ہوئے. اور آپ کو میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بتا دوں. جو مخصوص ایام میں جیسے اماموں کی ولادتوں کے ساتھ پیدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی خاص مقصد سے بھیجا جاتا ہے. توجہ کر لیجیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. سرکار ہلی 13 رجب اٹھا کے، باقی جتنے بھی علماء جس کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے، رہبر معظم اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں جس دن سیدہ کا ظہور ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے، کتابیں اٹھا کے دیکھیے. خاص مقصد سے اگر اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہو جائیں تو انسانیت سجدہ بسم اللہ کو کرے. کسی نے سوال کرے تھے کہ قبلہ یہ سمجھ نہیں ہے بسم اللہ کیا ہے. کہا میری عمر اب اس مقام پر ہے کہ اگر اللہ اتنی زندگی اور بھی دے دے تو میں تجھے بسم اللہ سمجھا نہیں سکتا. سامنے کا ترجمہ جو علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، 2-3 ترجمے جو رائج زیادہ تر. بسم اللہ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ ہے سامنے کا ایک ترجمہ. بعض جگہ شروع اللہ کے نام سے. ہمارے مکتبہ فکر کے ساتھ مدد کے اللہ کے نام کے اگر بے شروع میں آ جائے تو وسیلے کا کام کرتا ہے. بسم اللہ اللہ کے نام کے وسیلے سے، اللہ کی نام کی مدد سے، یا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن میری گزارش کچھ اور ہے. اس پوری آیت میں اسم ہے ہی نہیں. توجہ نہیں کیا؟ دیکھیں اسم الف سے شروع ہوتا ہے، اس میں الف ہے ہی نہیں. یہ بسم اللہ پورا ورڈ ہے. الف وصل عربی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن. اب الف لام ہم نے وصل کر دیا، ہے کو رے سے ملا دیا رحمان کے، ایسا ہی ہے. تو الف اور لام وصل ہو گئے، لیکن الف اور لام کا ہونا ضروری ہے. وصل تو تب ہی
کہ ہادی ہدایت میں تو رجوع کرتا ہوں اپنے مولا سے، مولا موتی عطا کر دیتے ہیں۔ ہفتے کے دن کی دعا ہے مولا سجاد، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ کلمۃ المعتصمین، بسم اللہ معتصمین کا کلمہ ہے، اللہ کا نام نہیں، پورا بسم اللہ جو ہے معتصمین کا، کس کا کلمہ ہے؟ معتصمین کا کلمہ، معتصمین حفاظت چاہنے والے۔ دوسری ہی جگہ مولا فرماتے ہیں وَمَقَالَةُ الْمُتَحَرِّزِينَ، اور پناہ ڈھونڈنے والوں کی ورد زبان ہے، ورد ہے ان کا، مقالہ ہے پناہ ڈھونڈنے والوں کا، کلمہ ہے حفاظت چاہنے والوں کا۔ کیا؟ بسم اللہ کلمہ ہے معتصمین کا، ورد زبان ہے متحرزین کا۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا یہ معتصمین کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ انبیاء اور مرسلین، اللہ اکبر، وہ انبیاء اور رسول ہیں جن کا کلمہ بسم اللہ ہے۔ جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جن کا کلمہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہے۔ پھر سوال کیا کہ یہ محترزین کون ہیں؟ پناہ ڈھونڈنے والے۔ کہا وَهُوَ أَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاء، وہ اوصیاء ہیں اور اولیاء ہیں جن کا ورد زبان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہے، یعنی جو جتنا بسم اللہ پڑھے گا ولی بن جائے گا۔ توجہ ہے؟ یہ بات پہنچ گئی کہ بسم اللہ کیا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا کلمہ ہے، اور پناہ ڈھونڈنے والوں اوصیاء اور اولیاء کا ورد زبان ہے۔ ابھی بھی نہیں کھلا کہ بسم اللہ ہے۔ اب میں نے کہہ دیا کہ یہ پورا ایک ورڈ ہے، اگر اس کا بے الگ ہوتا، اسم الگ ہوتا تو بات اور تھی۔ مولا سجاد ہی کی ایک اور دعا ہے منگل کے دن کی، اس میں مولا نے سارا معاملہ حل کر دیا۔ اس میں مولا نے دعا ہی عجیب انداز سے کی، اس نے کہا بے بسم اللہ خیر الاسماء۔ اب دو بے آ گئے، پہلا بے آ گیا وسیلے والا جو میں نے شروع میں گزارش کی کہ بسم اللہ کے وسیلے سے جو ناموں میں بہترین نام ہے، بے بسم اللہ خیر الاسماء۔ بھائی سامنے کا لفظ ہے، تھوڑا بیدار ہو جائے۔ بے بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ ہی ہے جو ارض و سما کا رب ہے۔ بسم اللہ ناموں میں بہترین نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پورا مولا سجاد فرما رہے ہیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا، جا کے کتابوں میں دیکھ لیجیے گا بھی جا کے۔ بے بسم اللہ ہے خیر الاسماء، بسم اللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ناموں میں بہترین نام ہے، اور بسم اللہ رب الارض والسماء، زمینوں اور آسمان کا رب ہے۔ کیا کون؟ بسم اللہ جو ناموں میں بہترین نام ہے، اور یہ ناموں میں بہترین نام ہی انبیاء کا کلمہ ہے۔ یہ بسم اللہ ہی انبیاء کا کلمہ ہے، اور اوصیاء اور اولیاء کا ورد زبان ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، آئیے چلے امام کے پاس۔ پھر میرے 11ویں معصوم کے پاس، 11ویں امام کے پاس، اللہ ایک صحابی ہے ان کے، کہا آپ کی کرم نوازی سے
زمین پہ پڑ گیا تو میری مجلس کی آج کی یہاں کی حاضری قبول ہو جائے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. مولا اللہ نے بیٹی عطا کی ہے, نام کیا رکھا؟ کہا ہم اہل بیت کا ایک طریقہ, ہم بیٹوں میں علی کا نام ضرور رکھتے ہیں اور بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں. تو بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ, مگر ایک بات سنتا ہوں, ہماری جدہ کا ایک خیر الاسماء ایسا ہے جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. ہماری جدہ کا ایک خیر الاسماء ایسا ہے جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے, جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے. اب مولا سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ بے بسم اللہ خیر الاسماء, بسم اللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو خیر الاسماء ہے. تو کہنا پڑے گا سجاد کہہ رہا ہے زہرا کے نام سے دعا کرتا ہوں جو خیر الاسماء ہے. پتہ نہیں پھر کوئی یہ باتیں کرے نہ کرے, پتہ نہیں زندگی اتنی یہ وہ آگ ہے اندر جو شاعری میں نہیں ڈھل سکتی. بسم اللہ کیا ہو گیا بھجن؟ بیوی کا نام ہے وہ خیر الاسماء نام ہے جو انبیاء کا کلمہ ہے. لیکن بیوی پہ سارے اسرار ہیں. میں نے کہا نا, یعنی بسم اللہ کلمہ ہے رسولوں کا, انبیاء کا, اوصیاء کا ورد ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اب بچے کو ٹھوکر لگتی ہے, تو زہرا کو مانے یا نہ مانے, شیعہ کہتا ہے یا علی, تو کہتا ہے بسم اللہ. میں سمجھ گیا دونوں کا عقیدہ ایک ہے. میں کہتا ہوں یا علی, تو کہتا ہے یا زہرا. اب بسم اللہ کا ترجمہ کر دوں. فاطمہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پورے شو کی گفتگو ہے, مولا عطا کر رہے ہیں, خریدار زیادہ ہیں, پہنچ رہے ہیں, مودی آپ کے نصیب کے ہیں, شہزادی عطا کر رہی ہے. اب ذرا اسی ذیل میں کبھی الحمد شریف پہ بھی غور کرنا. الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین رب ارض و سما تو بسم اللہ ہے. پھر ہم کس کی مولا سجاد فرمائے کہ بسم اللہ ہے رب الارض و سما, تو پھر ہم کس کی؟ اچھا آگے چلے, اس میں رموز ہیں, اس میں آگے کمال یہ ہے کہ اس میں صراط مستقیم مانگی جا رہی ہے. غیر المغضوب ہیں جن پر غضبناک ہوا, کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر انعام ہے. کبھی زہرا کی شخصیت سامنے رکھیے گا, بسم اللہ کی ذہن میں گفتگو اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور الحمد شریف اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیجیے گا. پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے. جس پر زہرا ہوا ہے صراط مستقیم ہے. جو ولایت زہرا کا وہ نعمت ہے, اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے جن سے زہرا خطرناک ہے. بات بولنے کی نہیں ہوگی, جتنی سمجھ سکتے سمجھ لینا. وہ جن پر
مستقیم وہی ہے جو سیدہ نے ادا کر. اب اس میں کمال یہ رکھ دیا اللہ نے کہ مالک یوم الدین. اسرار کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالک یوم الدین ہوتا. یا تو اللہ نے گرامر کی غلطی کر دی, نعوذ باللہ, یا اگر گرامر کی غلطی نہیں ہے تو پھر سمجھ کے یہ مالک یوم الدین کون ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر میرے سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے, میں اس کو کہوں گا السلام علیکہ. جب مذکر کے لیے میں بولوں گا تخاطب کا صیغہ تو کاف کے اوپر زبر آئے گا. نساء کے لیے بولوں گا تو میں کہوں گا السلام علیکہ, کاف کے نیچے زیر آ جائے گا. جہاں اللہ نے کاف پہ زبر رکھا ہوگا تو اشارہ اپنی طرف ہوگا. زیر ڈالنے کا مطلب ہے کہ کوئی خاتون ہے. حمد بھی زہرا کی, عبادت بھی زہرا کی. میں نے ابھی آپ کو ایک شعر پڑھ کے سنا دیا خمیری صاحب, وہ کہتے ہیں اگر اس کے اسرار کھل جائے تو لوگ بسم اللہ کو اللہ مان لیں. اور یہ خیر الاسماء ہے, ناموں میں سے بہترین نام ہے بسم اللہ جناب سیدہ کا, جو اللہ نے اپنے حجاب میں رکھا. سیدہ کے عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے سب ایک دفعہ مل کے درود پڑھ دیں اللہ. اللہ ظاہر ہے یا حجاب میں ہے؟ حجاب میں ہے. مذکر کا صیغہ جس کے لیے بھی آتا ہے اس پہ حجاب واجب ہی نہیں. جو ابتدا سے ہے اس انتہا سے رکھتا ہے. نصیری تیرا خدا تو خدا سے رکھتا ہے. نصیری تیرا خدا تو خدا سے رکھتا ہے. وہ بے حجاب تو لگتا ہے وہ وحی کی طرح. حجاب میں ہو تو پھر سیدہ اور آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. سیدہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. رسول کا یہ بار بار اٹھ کے کھڑا ہو جانا نہ فاطمہ کے لیے تھا, نہ زہرا کے لیے تھا, نہ بطول کے لیے تھا, نہ مادر حسنین کے لیے تھا, نہ بیٹی کے لیے تھا. رسول کا بار بار اٹھنا بسم اللہ کے لیے تھا, کیونکہ رسول کا کلمہ ہی بسم اللہ ہے. رسول کی اٹھتے توجہ کیجیے گا. ازا خانے علم فرش ازا مادر
گئی. بیوی کی عظمت انشاءاللہ تعالی لطف لیں گے آپ. اگر آپ اللہ کا حجاب ہے تو حجاب میں سیدہ کا کیا ہوتا؟ امیر کائنات نے مسکرا کے کہا جاہل جانتا نہیں حجاب کے 2 رخ ہوتے ہیں. حجاب کا ایک رخ وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی طرف ہوتا ہے, ایک رخ وہ ہوتا ہے جو مستور کی طرف ہوتا ہے. ہم حجاب کا وہ رخ ہے جو کائنات کی طرف ہے, سارا حجاب کا وہ رخ ہے جو پروردگار کی طرف ہے. شہزادی کی مودت ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اسی بسم اللہ مودت مانگی گئی. اور مودت میں کمال کیا ہے بتائیں؟ وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے وہ کے کام؟ یزید کے ہاتھ پر بیعت تھا, لشکر حسین کو کربلا تک گھیر کے لانے والا تھا. نمازیں جتنی پڑھی باطل, قرآن جتنے پڑھے باطل, حج جتنے کیے باطل, زکاتیں جتنی دی باطل, ایسا ہی نا روزے جتنے رکھے باطل, سب باطل. پھر یا حسین آپ نے انتخاب کیوں کیا اس کا؟ توجہ ہے, یہ انتخاب حسین کے اختیار میں ہے ہی ورنہ تو کریم کربلا کیوں کہتے ہیں؟ سب کو بخش دیتا. کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت حر کے پاس تھی جس سے منتخب ہو. سارے اعمال رائگاں ہیں, نمازیں ضائع ہیں, حج ضائع ہے, زکاتیں ضائع ہیں, روزے ضائع ہیں. وہ عمل کون سا تھا؟ وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ وہ کیا تھا جس سے حر نے مقدر بنا لیا؟ ایک واقعہ نشان فرض کا گواہ ہے, زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا. احترام سیدہ نہیں, تیری نمازیں باطل, تیرے پاس نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, زکات نہیں ہے, حج نہیں ہے, احترام سیدہ ہے. تو اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے. جس کے دل میں اتنا سا بھی, صرف اس نے کیا کہا, لجام چھوڑ دی کہ آپ کی والدہ کے لیے تو درود اترا, صرف سوچا. اب جب اتنے سے احترام پر جنت یقینی ہے تو ستانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک جہنم ان کے لیے کافی نہیں ہے. ایک جہنم ان کے لیے کافی نہیں ہے. ایک نظم سے 3-4 بند اور پھر اجازت. جس گھرانے کی مودت مانگی گئی, جس گھر کی مودت مانگی گئی, وہ گھر کیا ہے؟ ایک نظم سے 3-4 بند. اتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے باتیں کرتے ہوئے, ماشاءاللہ آپ کی ولا دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوتا. نماز نماز مدح کا عنوان ہے بطول کا گھر. اچھا, اس گھر کے بارے میں ایک اور جملہ کہہ دوں, جہاں رب مسیری ہر داماد بن کے رہے. مسیریوں کا خدا جہاں گھر داماد بن کے رہے, اس گھر کی بات ہو رہی ہے. نماز مدح کا عنوان ہے بطول کا گھر. ہر ایک شان میں سی شان ہے بطول کا گھر. جہاں کا مرکز ایمان ہے بطول کا گھر. مکان آیا قرآن ہے بطول کا گھر. یہ کبریا کے لیے زیب و زین کا گھر ہے. کبریائی جہاں زینت پاتی ہے, یہ کبریا کے لیے زیب و زین کا گھر ہے. مکان زہرا حسن اور حسین کا گھر ہے. مکان زہرا حسن اور حسین کا گھر
سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک بند ہے، 4 مصرے ہیں. کمال گھر ہے، کمال گھر ہے، یہاں با کمال رہتے ہیں. کمال گھر ہے، یہاں با کمال رہتے ہیں. مثال کیا کہ یہاں بے مثال رہتے ہیں. کمال گھر ہے، کیوں کمال ہے؟ یہاں با کمال رہتے ہیں. اور مثال کیا کہ یہاں بے مثال رہتے ہیں. خیال رب کے یہاں ہم خیال رہتے ہیں. یہ جو مجلس میں ناظر میں ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ صحابہ سے خیرات لینے کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. تو ہاتھ اٹھائے کمال گھر ہے، یہاں با کمال رہتے ہیں. مثال کیا کہ یہاں بے مثال رہتے ہیں. خیال رب کے یہاں ہم خیال رہتے ہیں. رعایت لفظ دیکھیے گا، جناب زہرا کے زہرا سوار رہتے ہیں. جناب زہرا کے زہرا جمال رہتے ہیں. زمین پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے. یہ گھر تو کعبے کو کعبہ دکھائی دیتا ہے. زمین پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے. یہ گھر تو کعبے کو کعبہ ہے. اس مکان کا در کربلا کا دروازہ ہے. اس دروازے کی بات یہ ہے، اس مکان کا در کربلا کا دروازہ. کشادہ در ہے، یہ عقدہ کشا کا دروازہ. کشادہ در ہے، یہ عقدہ کشا کا دروازہ. یہی تو در ہے شہ انبیاء کا دروازہ. اور در رسول خدا ہے خدا کا دروازہ. در رسول خدا ہے خدا کا دروازہ. طہارتوں کی مطہر فضا میں کھلتا ہے. جس چیز کی سب سے زیادہ آگ تھی نا رسول کے صحابیوں کو، وہ 6 مصرے میں بیان کرنے لگے. توجہ کیجیے گا، طہارتوں کی مطہر فضا میں کھلتا ہے. فقط یہ در ہے جو بیٹھے خدا میں کھلتا ہے. خدا میں کھلتا ہے. اسی پہ جو در ہے، اسی پہ عرش سے تارا اتر کے آیا. یہیں پہ دین کا سہارا اتر کے آیا. کلام حق یہیں سارا اتر کے آیا ہے. اور یہاں خدا کا اتارا اتر کے آیا. ہر ایک خاک کا ذرہ نگی ہے اس گھر میں. ہر ایک خاک کا ذرہ نگی ہے اس گھر میں. فلک سے اعلیٰ ہے جتنی زمین ہے اس گھر میں. ہر ایک خاک کا ذرہ نگی ہے اس گھر میں. فلک سے اعلیٰ ہے جتنی زمین ہے اس گھر میں. ہر ایک عرش نشین، ہم نشین ہیں اس گھر میں. ہر ایک عرش نشین، ہم نشین ہیں اس گھر میں. مکان جو رکھتا نہیں وہ مکی ہے اس گھر میں. مکان جو رکھتا نہیں وہ مکی ہے اس گھر میں. مکان ایسا کہاں ہفتے 2 جہان میں ہے. بھائی نصیریوں کا خدا بھی مکان ہے.
بسم اللہ کے حوالے سے ذہن میں آ گئی، شہزادی نے ادا کی ہے، یاد آ جائے. بیوی فرماتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ دوران فضائل اگر ہماری فضیلت کا کوئی جملہ آ جائے تو ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیان کر دیا جائے. ابلیس سے مکالمہ ہے میرے معصوم. کہا تو بخشے نہیں جائے. اس نے کہا مولا آپ بھی جانتے ہیں میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں اس اسم اعظم کے ورد سے اپنی سزا میں تخفیف کروا دوں. سزا ختم نہیں کروا سکتا، اپنی سزا میں تخفیف کروا دوں. کہا اچھا تو جانتا ہے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہا مولا وہ اسم اعظم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بار بار نازل کر کے بھی پردے میں رکھا. اب جس نے میری ابھی 1 گھنٹے کی پوری تقریر سنی ہے وہ تو سمجھ گیا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا اس کا اللہ نصیب ہے. بار بار تواتر سے نازل کرنے کے باوجود پردے میں رکھا. شہزادی آپ لوگوں کی بلا میں اضافہ فرمائے. یہی تو در ہے جو سب کی نجات کا در ہے. قدم یہاں ملک الموت کے اکھڑتے ہیں، اسی پہ رک کے محمد درود پڑھتے ہیں، اسی پہ رک کے محمد درود پڑھتے ہیں. اب ذرا یہ دروازہ ہو گیا، اب ذرا توجہ کیجیے گا. بنی ہے آیت قرآن سے اس کی دیواریں، بنی ہے آیت قرآن سے اس کی دیواریں، ہے متصل حد جزا سے اس کی دیواریں، بلند عالم امکان سے اس کی دیواریں، ملی ہے رب کے شبستہ سے اس کی دیواریں، ملی ہے رب کے شبستہ سے اس کی دیواریں. بنا بنیاد بنا مکان کی اللہ کے کرم پر ہے، جہاں سے منزل قاصد 2 قدم پر ہے. قریب کعبہ ہے، اللہ سے قریب بھی ہے، اسی مکان میں فطرس تیرا طبیب بھی ہے. اسی مکان میں اللہ کا حبیب بھی ہے، اسی مقام میں مکی امن کا نقیب بھی ہے. قریب کعبہ ہے، اللہ سے قریب بھی ہے، اسی مکان میں فطرس تیرا طبیب بھی ہے. طواف اس کا یہ کوئی کائنات کر دیا، اس سے بڑا اس گھر کی فضیلت کے لیے میرے پاس شیخ میں توجہ کیجیے گا. طواف اس کا یہ کوئی کائنات کرتی ہے جہاں قریب کی آیت میں بات کرتی ہے. یہاں قریب اسی مکان کے دربار میں سا مسلمان، یہیں پہ نور علی دین حق ہوا ہے جوان، یہیں پہ ادنا سا خدمت گزار ہے رضوان، یہیں خریدی ہے حیدر نے مرضی یزدان، یہیں پہ ڈھلتی ہے شام، دن یہیں نکلتا یہیں پہ ڈھلتی ہے شام، دن یہیں نکلتا ہے، یہاں پہ
وقت چلتا ہے. جس در پر ملک الموت کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں نے اس دروازے کو آگ لگایا. وہ زہرا جس کا نام پیغمبروں کے لیے کلمہ تھا، دربار پہ کھڑی حق مانگی. اس سے زیادہ رونے کی تو کیا بات ہے. وہ زہرا جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھا پیغمبر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ دربار میں کھڑے رہے. دربار میں علی سے مخاطب ہو کے بیوی نے جملہ کہا تھا، یا علی، تخت پر صحابی رسول بیٹھا ہے، اس سے اتنی اجازت لے دے کہ میں بیٹھ جاؤں. مولا تمہاری ہائے کو سجدہ کی گواہی کرتے ہیں تو شمار کرو. جو آپ ہائے کرتے ہیں سجدہ کے مصائب سنتے ہیں، زہرا اس ہائے کو یوم حشر گواہی کے طور پہ قبول کرو. یا علی، زہرا زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں، اتنی اجازت لے دے کہ زہرا تھوڑی دیر بیٹھ. ختم ہو گیا دربار، مصیبتیں دربار کی تمام ہو. گھر آتے آتے زہرا کے بال سفید ہو گئے. وہ زہرا سے دعا سنا، اللہ ہمارا شمار رونے رلانے والوں میں. زہرا کے سفید بال زیادہ رہ جائے. کہاں ماں بال سفید کیسے ہو؟ کہاں تخت پر مسلمان بیٹھے تھے، زہرا ان سے حق مانگتی رہی. میرے بابا کی تحریر پھاڑ دی گئی، میرے بال سفید نہ ہوتے تو کیا ہوتے. کہا اماں جب پتہ تھا کہ حق نہیں ملے گا تو دربار گئی کیوں تھی؟ جب پتہ تھا کہ حق نہیں ملے گا تو دربار گئی کیوں تھی؟ کہا بیٹا دربار جانا، میں اگر دربار گئی ہوں تو صحابی کے دربار میں گئی ہوں، تجھے شرابیوں کے دربار میں جی
تھا ایران، وہ جا کے وہاں سے پوچھنا ضرور کسی سے کہ مظلوم حسن کا سر کہاں دفن۔ آپ کو اس علاقے کی نشاندہی کر دے گا۔ جو کربلا گئے ہیں، کوفہ گئے ہیں، کوفہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد حنانہ۔ 13 دن میں نے رجب کا جشن پڑھا حافظ صاحب کے ساتھ۔ 13ویں دن ہمارا کھانا تھا۔ میں نے حافظ صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا حافظ صاحب سر امام حسین کہاں دفن ہے؟ حافظ صاحب نے روتے ہوئے جملہ پڑھا ہے، میں نے ابھی تک ممبر سے نہیں پڑھا، کہتے نور علی اس سے بڑا مضمون کائنات میں کون ہوگا جس پر آج تک تحقیق چل رہی ہے کہ سر کا جس کو مقتل ثانی کہا جاتا ہے، راس الحسین کے حوالے سے بھی یہ مسجد